بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 18. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا. رفا انٹرنیشنل کالج کی اس آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے کورس کی جو آؤٹ لائن ہے، ہم سب سے پہلے اس آؤٹ لائن کی بات کر لیتے ہیں. آؤٹ لائن میں باب نمبر 6 آپ کا جو عرض پاکستان اور اس کی اہمیت ہے، اس میں پہلا آج کا آؤٹ لائن سبق ہے وہ ہے قدرتی وسائل، اور قدرتی وسائل کے ساتھ قدرتی وسائل کی اہمیت. یہ دو ٹاپک آج ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ قدرتی وسائل میں. پاکستان کے اہم قدرتی وسائل میں پہلے ہے مٹی. مٹی میں دو چیزیں آتی ہیں، میدان اور ریگستان، اور دوسرا اس میں آتا ہے پہاڑ. یہ ریگستان والا دیکھ لیجئے گا، میدان اور ریگستان لکھا ہوا ہے اور نہیں ہے لفظ. پہاڑ ہے نمبر 3 پہ، جنگلات ہیں نمبر 4 پہ، معدنیات ہیں نمبر 5 پہ، پانی دریا اور سمندر جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں آؤٹ لائن نمبر 2 کی، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قدرتی وسائل کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ، ملک کی معیشت پر مثبت انداز، قدرت کا انعام، انفرادی آمدنی میں اضافہ، ضروریات کی تکمیل، یہ ادائیگیوں میں توازن. دس از ایٹ میجر آؤٹ لائنس ٹوڈے وی شل ڈسکس انشاءاللہ ان بریفلی. اور اینڈ پہ آپ کا وہی کویشچن سیشن انشاءاللہ ایز یوزول جو ہم ہمیشہ سے آپ کا کویشچن سیشن کرتے کے لیے آئے ہیں. آج ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات اگر کر لیں تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے اس لیکچر کے اندر جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ میں اس کو اگر ڈسکس کروں تو پاکستان کے اہم قدرتی وسائل ہیں. مٹی اور میدان اور ریگستان کی میں بات کروں تو مٹی پاکستان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ زرخیز ہے، اور میدان اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو طرح کے میدان ہیں، سطح مرتفع پوٹوہار، سطح مرتفع ریگستان. یہ ایک پوٹوہاری علاقے ہیں، یعنی کہ سطح مرتفع کی آپ بات کریں میدان کے حوالے سے تو پاکستان کے میدان جو ہے وہ دریائے سندھ کا زیری میدان، دریائے سندھ کا بلائی میدان، دریائے سندھ کا ساحلی اور مطلب علاقہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میدان کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں. مطلب پوٹوہاری علاقہ تو میدان میں شامل نہیں کیا جائے گا. بہرحال میں جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سطح مرتفع پاکستان کے اندر بھی یہ ایک حصہ ہے جہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں مٹی کے حوالے سے. بٹ میں یہاں پر میجر کور کی اگر بات کروں تو مٹی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا میدان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. میدان جو ہے وہ دریائے سندھ کا جو زیری میدان ہے، دریائے سندھ کا بلائی میدان ہے، جو ہے وہ ساحلی علاقے جات ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمندری علاقہ جات کے ساتھ ساتھ جو زرخیز مٹی ہے اس کی بات کریں گے. پہاڑ پاکستان میں 3 طرح کے ہیں، تو 3 طرح کے پہاڑوں میں پہلا جو پہاڑی سلسلہ پاکستان کا وہ ہے شمالی پہاڑی سلسلہ، دوسرا ہے مغربی پہاڑی سلسلہ، اور تیسرا ہے وسطی پہاڑی سلسلہ. تو پہاڑ بھی پاکستان کے اندر اللہ کی قدرت سے الحمدللہ بے پناہ ہے. جنگلات کا ایک بڑا ہی وسیع نظام پاکستان کے اندر موجود ہے. معدنیات پاکستان کی بے حد مشہور ہیں، اور اس معدنیات کے اندر الحمدللہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم کن کن معدنیات کی بات کریں، جس میں لوہا ہے، جپسم ہے، جو سطح مرتفع پوٹوہاری علاقے اور سطح مرتفع بلوچستان کے علاقے سے تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، کوئلہ کے ذخائر ہیں، جپسم کے ذخائر ہیں، یہ ہمیں میسر آتے ہیں. پانی الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک ایسا شمال سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو ہے وہ سمندری علاقہ موجود ہے. دریائے سندھ ہے، دریائے چناب ہے، دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے، دریائے جہلم ہے، دریائے چناب ہے، یہ سارے دریائی علاقے موجود ہیں. اور اس کے بعد سمندر ہے آپ کا بحیرہ عرب، اتنا بڑا سمندر پاکستان کو میسر ہے. اور آپ کے دیکھیں اگر پاکستان کے ٹاپ سائڈ پر آپ کا جنگلات جو ہے وہ پانی کا نظام ہے، پانی والا ایریا ہے، پانی کے معاملات ہیں. اور سمندر کی اگر آپ بات کریں تو سمندر پاکستان کے ڈاؤن ورڈ ایریا کی طرف آتا ہے. تو ایک بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی، یا ان کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں تھی. دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ اینڈ آئی ایم ٹوڈے شل بی ویری پراؤڈ. تو پاکستان کے اہم قدرتی وسائل میں مٹی پاکستان کی بہت اہم ہے. پہاڑ پاکستان کے بہت اہم، چاگی کا پہاڑ سلسلہ ہے، اس میں کوہ کیتر کے پہاڑ ہیں، مغربی پہاڑی سلسلے ہیں، وسطی پہاڑی سلسلے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں میں اگر شمالی پہاڑی سلسلوں کی بات کروں تو شمالی پہاڑی سلسلوں کے اندر آپ کی کوہ صف جو ہے وہ کوہ مطلب چترال کا پہاڑی علاقہ ہے، مطلب، اور اس میں آپ کے کوہ ہمالیہ صغیر ہے، ہمالیہ کبیر ہے، کوہ قراقرم کا سلسلہ موجود ہے جہاں پر چائنا بارڈر سے ہم جا کر ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جنگلات کا سلسلہ کار ہے، پہاڑ کا سلسلہ کار بڑا ہی وسیع ہے. اور اس کے بعد جنگلات کا سلسلہ کار ہے. جنگلات کے سلسلہ کار میں پاکستان کے جنگلات پورے پاکستان میں صرف 5% جنگلات ہیں، اور وہ جنگلات بڑے وسیع ہیں. ہر طرح کی لکڑی پاکستان میں موجود ہے، پائی جاتی ہے، کیکر کی، لمبی اور ریشم وغیرہ کے. اور معدنیات میں تیل ہے، کوئلہ ہے، چپسم ہے. دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان پاکستان کے اندر موجود ہے. کوئلہ کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں کہ ماہرین کے مطابق ہم 200 صدیوں تک اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے ہمارے پاس چپسم موجود ہے، تیل کے ذخائر سوئی کے مقام پر موجود ہیں، اور گیس کے ذخائر پاکستان کے پاس
نیچرل گیس کی صورت میں موجود ہیں. اور پانی تو ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، مگر ڈیمز بنا کر ہم پانی کو سیکیور نہیں کرتے، ہمارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے. نہری نظام ہے، دریائی نظام ہے، سمندری نظام ہے، آبپاشی کا بڑا وسیع و عریض نظام ہے. سو دیٹس وائی وی شیل آر ڈسکسنگ از ویری کلیئرلی ٹو آل دوز پیپل ہو دے ول ورکنگ ود اس. سو بینگ ایز اے مانیٹرنگ پالیسی آئی مسٹ سے کہ یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قدرتی وسائل کی اہمیت کیا ہے، تو میں اس میں پہلی بات کروں گا ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ. اگر ہم ایکسپورٹ کو انکریز کرتے ہیں قدرتی وسائل سے، جیسے ہمارے پاس اگر ایک معدنیات ہیں، معدنیات کی صورت میں اس کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تو ملک ترقی کرے گا، خوشحالی کا ذریعہ بنے گا. نمبر 2 اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ، ملک کی معیشت پر مثبت انداز جو ہیں وہ آئیں گے. ملک کی معیشت سٹرونگ ہوگی، ملک کی معیشت کے جو معاملات ہیں وہ ایک پازیٹیو وے میں چلیں گے. جب پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی تو یقیناً پاکستان کا جو معاشی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، پاکستان کا معیشت کے طور پہ جو نظام ہے وہ اچھے طریقے سے چلے گا. تو مثبت انداز برپا ہوگا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، ملک کی ترقی میں خوشحالی برپا ہوگی. اور ملک کی معیشت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پر ہوتا ہے، جس کو درآمدات برآمدات بھی کہتے ہیں. قدرت کا انعام ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں جو قدرت کے انعام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تیل کے ذخائر ہیں، نمک کے ذخائر ہیں، کوئلہ کے ذخائر ہیں. پاکستان کے اندر نمک اس قسم کا ملتا ہے جو پوری دنیا میں کسی طرح کا نمک کی اقسام جتنی پاکستان کے اندر موجود ہے، جتنے قیمتی پاکستان میں نمک کی کام ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا آج تک نمک نکال لی ہے اپنا یہ نمک کی کان سے، تو کیوڑا مائن سے، وہ پوری کان کا 11% ہے. یعنی کہ اس قدر ہمارے پاس نمک موجود ہے، ذخائر موجود ہیں. بات کرتے ہیں پاکستان میں کوئلہ کی، تو اس کے بھی 200 سال تک کوئلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ نہ استعمال کر کے ضائع کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ بات کرتے ہیں اگر تو معاشی نقطہ نظر سے، تو پاکستان کے پاس قدرتی گیس موجود ہے. ہم بورنگ مطلب ہمارے پاس ڈرل کرنے کے لیے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، سورسز موجود نہیں ہیں کہ ہم تیل کو جو ہے وہ نکال سکیں. معاہدے ہمارے اتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں کہ ہم یہ پاسبلٹیز نہیں کر پا رہے، مگر امپورٹ ایکسپورٹ پھر بھی ہماری ویسے کی ویسی، امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم ہے. انفرادی آمدنی میں اضافہ، جب دیکھیں جب ملک کی معیشت میں ترقی ہوگی تو ایک آدمی فی کس جو ہے وہ کمائے گا. پاکستان میں اس وقت ایک شخص جو ہے 1.5 لاکھ روپے پاکستانی آمدن ہے فی. اگر میں آپ کو جنرل ٹرمز میں سمجھاؤں تو ایک آدمی جتنا پاکستان کا اس وقت آمدنی فی کس آمدنی ہے وہ 1.5 لاکھ فی پرسن ہے. پاکستان کی ٹوٹل آمدنی جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے فی کس آدمی جو ہے وہ انکم ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی یا نیوزی لینڈ کی، تو ان کی فی کس آمدنی 50 لاکھ روپے ہے. ہیوج ڈفرینس، 50 لاکھ روپے فی کس آمدنی اور پاکستان کی صرف 1.5 لاکھ روپے فی کس آمدنی. اٹس اے ہیوج ڈفرینس، اور ہمیں وہ ڈفرینس میٹ کرنے کے لیے اوبویسلی اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، تھوڑی محنت اور تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اس میں ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا. تو انفرادی آمدنی کا جو اضافہ ہے وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر پاکستان کی معیشت کے جو اثرات ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر میں بات کروں ضروریات کی تکمیل کی، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی ضروریات بھی مکمل ہوتی ہیں، آپ کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں اور اپنی ضروریات کا صحیح معنوں میں خیال رکھتے ہیں. اور پاکستان ایک وسیع و زرخیز ملک ہے. ہماری امپورٹ جو سی ہے وہ الیکٹرانکس میں بہت زیادہ ہے، ہماری دوسری چیزوں میں درآمدات بہت زیادہ ہے. ہم برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹ ہماری اس قدر کم ہے کہ ہم اگر صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھل ہی ہے، جیسا بڑی کم ہے تو سبزیاں ہیں، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو گندم وغیرہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے یا دوسرے ممالک کے ساتھ اس کی شیئرنگ کی جاتی ہے، پھلوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، بٹ ہم اس پر بھی توجہ نہیں دیتے. ہم کسان کو دن بدن جو ہے وہ مطلب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں کوشش کریں تو میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں. اگر میں بات کروں ادائیگیوں میں توازن کے حوالے سے، تو پاکستان میں ادائیگیوں کا توازن تبھی برقرار ہوگا جب آپ کی معیشت تھوڑی مضبوط ہوگی. یعنی کہ آپ نے جو قرضے لیے ہوئے امپورٹ ایکسپورٹ، اب یہ نہ ہو کہ آپ 4 روپے مطلب 4 روپے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور 2 روپے کی امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بیلنس تو نہ ہوا. جتنی آپ امپورٹ کریں اتنی ایکسپورٹ کریں تو آپ کی ادائیگی بہتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور امپورٹ کم ہونی چاہیے. آپ کو امپورٹ کو منیمائز کرنا چاہیے، جتنی منیمائز ہوگی آپ کی ایکسپورٹ اتنی انکریز ہوگی. جب انکریز ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی ملک کی ادائیگی میں توازن برقرار ہوگا، آپ کے روپیہ مستحکم ہوگا، آپ کی پالیسیز جو ہے وہ پازیٹیولی ورک کریں گی. یہ تمام چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہمارے ملک معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں.
تو میں ان کیس اگر آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کروں کہ میں نے آپ کو کیا کیا کروایا، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اہم قدرتی وسائل میں میدان مٹی ہے، مٹی سے مراد میدان اور ریگستان ہے۔ ریگستان پاکستان کے اندر جو یورینیم کے جو بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں پرووائڈ کر رہی ہے، اور بہت سی پازیٹیو چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پہاڑ کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، جنگلات کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، معدنیات کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں۔ اگر میں پاکستان کے قدرتی وسائل کی اہمیت کے حوالے سے بات کروں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہیں، ملک کی معیشت پر مثبت انداز میں کارآمد ہوتی ہے، قدرت کا انعام ہے، انفرادی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے اور ادائیگی میں توازن برقرار ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری آج کے سلیبس کا حصہ رہی ہیں۔ یہ آرٹیکل تھوڑا اتنا لینتھی نہیں تھا، بٹ اس کے جو ورکنگ ہے، جو اس میں ڈیٹس مینشن کی گئی ہیں، جو MCQs بتائے گئے ہیں، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کا خیال لیں، ان کو دیکھیں، سمجھے، جانیں، تاکہ یہ بہت احسن انداز کے ساتھ یہ پازیٹیولی ورک کر سکیں۔ تو لاسٹ میں ایز یوزول میں جیسے آپ کے ساتھ ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کا کوسچن سیشن ہے، آپ اس کوسچن سیشن کے اندر مجھ سے ڈسکس کیجیے، جو بات کرنی وہ بات کیجیے۔ ٹاپک میں اتنا لینتھی اس لیے نہیں کرتا تاکہ آپ اس کو بوریت کے ساتھ نہ سنیں، بلکہ پازیٹیولی سنیں، انڈرسٹینڈیبل طریقے سے سنیں، تاکہ آپ کو یہ پازیٹیو وائبس جائیں۔ میں 30 منٹ کا 25 منٹ کا لیکچر بنانے کے بعد یہ امید کروں کہ جناب آپ وہ پورا سن رہے ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ کم وقت میں اچھی بات کہہ دی جائے، مکمل بات آپ کی ریپیٹ کر دی جائے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ سو تک ایٹ لیسٹ آپ اس لیکچر کو سنیے، اس میں کوئی پرابلم آپ کو آتی ہے، کوئی چیز اگر آپ کو پرابلمٹک لگتی ہے، جو چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ہیئر ٹو بی انڈرسٹینڈ اینڈ گل complete feedback against of this. Inshallah it will be a very sourceful to us, and that is very thankful to us, and that I am very thankful to all of you that who are there, they are discussing with me. کوئی بھی سوال کسی بھی حوالے سے کسی کا بھی ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پازیٹیولی آنسر کروں گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر بیٹا اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ میں بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں، کوسچننگ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئی ول بی ڈیفینیٹلی گائڈ دیٹ آل مائی اسٹوڈنٹس انشاءاللہ پازیٹیولی۔ سو اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اس لیکچر کے لیے پریپیئر رکھا کریں، اور کوئی مسئلہ مسائل ہو تو بیٹا اس میں لازمی پوچھا کریں، یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے استاد حافظ احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔